السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الادب، ادب، ادیب، ادبا، مؤدب، یہ الفاظ آپ نے سن رکھے ہوں گے. تو جب لفظ ادب بولتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ادب کیا ہوتا ہے؟ احترام، تعظیم اور رسپیکٹ دینا. انگریزی ہوگی اسی لفظ کی. جی، ادب یا دب، باب کرو میں سے ادبن. لفظی معنی ہوتا ہے زیرک اور دانش مند ہونا، عقل مند ہونا، صاحب ادب ہونا، اور اسی سے صفت ہے ادیب، اور اس کی جمع ہے ادبا. اگر باب ضربہ سے ہو تو ادب یا ادب کا معنی ہوتا ہے دعوت کا کھانا تیار کرنا. اسی سے پھر مأدبہ کا لفظ آپ نے سنا ہوگا. اور ادبہ کہتے ہیں دعوت پر بلانے کو. اور ادب یؤدب، تأدیب کا لفظ بھی آپ نے پڑھا ہوگا. تأدیب ہوتا ہے مہذب بنانا. کون سا باب ہے؟ تفعیل. تأدیب یعنی دوسرے کو ادب سکھانا، شائستہ بنانا، مہذب بنانا. اور ادب ایک اخلاقی ملکہ ہوتا ہے. ملکہ کیا ہوتا ہے؟ ابیلٹی، اسکل، جو انسان کو ناشائستہ باتوں سے روکتا ہے، غیر مہذب باتوں سے روکتا ہے. یعنی ادب ایک ایسی کوالٹی ہے، انسان کے اندر پائی جانے والی ایسی صفت ہے، ایسا اخلاق ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کس سے بچ جاتا ہے؟ غیر شائستہ اور غیر مہذب باتوں سے. اس کا تعلق خوش طبعی سے بھی ہے، یعنی خوش اخلاقی سے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کتاب کا نام ہے حسن اخلاق اور اس میں ادب کا چیپٹر کیوں آ گیا جس کا معنی مینرز ہے. تو بات یہ ہے کہ ادب کا تعلق بھی حسن اخلاق سے ہے. اس کے علاوہ ادب کا اطلاق ہر قسم کے علوم پر بھی ہوتا ہے، علوم اور معارف پر، اور خاص طور پر علم کے دلچسپ حصوں پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. اور جب ہم یہ لفظ آداب کے معنوں میں بولتے ہیں، جیسے کتاب ہے آداب زندگی، تو آداب کہتے ہیں کسی شخص کے یا کسی قوم کے یا دین کے مخصوص طریقے، قوانین، ایسے ضابطے کہ جو عام روزمرہ زندگی میں استعمال ہوں. ایک تو قانون قاعدے ہوتے ہیں نا جو کسی عدالت میں استعمال ہوتے ہیں، اور ایک قانون قاعدے، ڈسپلن، ضابطے اور مہارتیں کہ جو انسان کے سوشل لائف میں استعمال ہوتے ہیں، روزمرہ زندگی میں استعمال ہوتے ہیں، جن کا تعلق ہماری عام روزمرہ زندگی سے ہو، جیسے گفتگو میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کسی کے ساتھ معاملہ کرنے میں جو طریقے اور ضابطے اور اصول جو کسی فرد نے اپنے لیے مقرر کر رکھے ہوں یا کسی قوم میں یا پھر دینی اعتبار سے. جیسے ہر قوم کے اپنے کچھ اصول ضابطے ہوتے ہیں جن کو ایٹیکیٹس بھی آپ کہتے ہیں. ہر سویلائزیشن کے اندر کچھ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں. تو ہمارا دین ایک مکمل دین ہے جس کا تعلق صرف عدالت سے نہیں، صرف کسی نظام حکومت سے ہی نہیں، کسی خاص قسم کے قوانین ہی سے نہیں، بلکہ اس کا تعلق ہماری روزمرہ زندگی سے بھی ہے. اس کا تعلق ہماری گفتگو سے بھی، رویوں سے بھی، باہمی تعلقات سے، حقوق اور فرائض سے ہے. تو ادب اور آداب ان تمام چیزوں کا احاطہ کرتے ہیں. کیا سمجھ میں آیا؟ ادب کس چیز کا احاطہ کرتا ہے؟ کس چیز کا نام ہے؟ ویسے تو یہاں ٹرانسلیشن لکھی ہوئی ہے مینرز، ایٹیکیٹس بھی کہہ سکتے ہیں آپ. ہے کیا چیز یہ؟ زندگی گزارنے کا سلیقہ، ڈھنگ، طریقہ جس سے کوئی قوم، کوئی خاندان، کوئی انسان پہچانا جاتا ہے. انسان اور جانور میں فرق کس چیز کا ہے؟ ادب آداب کا ہے. جانور بھی کھاتا ہے اور انسان بھی کھاتا ہے. جانور کس طرح کھاتا ہے؟ اس کے کیا ادب آداب ہے؟ کس طرح منہ چلانا ہے، کیسے لقمہ لینا ہے، کھڑے ہو کے کھانا یا بیٹھ کے کھانا ہے. جانور کو ان سب باتوں کا نہیں پتا ہوتا. لیکن ایک انسان کے لیے جو چیز اس کو جانور سے الگ کرتی ہے وہ کیا ہے؟ اس کا مثلاً کھانے پینے کے معاملے میں کچھ ادب آداب کا خیال رکھنا. اور خاص طور پر اگر وہ دین کے کانٹیکسٹ میں ہو، کیونکہ ہمارا دین ایک مکمل دین ہے اور اس نے ہمیں صرف عبادات نہیں سکھائی، صرف حقوق اور فرائض نہیں بتائے، آداب بھی سکھائے ہیں. تو پھر دین نے جو ہمیں سلیقے سکھائے ان کے مطابق ان کاموں کو کرنا
نہ صرف یہ ہے کہ زندگی کو خوبصورت بناتا ہے، جانوروں سے الگ کرتا ہے، بلکہ ہمارے زندگی کو سراسر عبادت بھی بنا دیتا ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے ادب آداب کا خیال رکھنا ان کے دین کا حصہ ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے، چوائس کی بات نہیں ہے کہ ہم جیسے چاہیں جئیں، نہیں، ہمیں کیسے جینا ہے۔ صرف نماز ہی سنت کے مطابق نہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، میل ملاقات، ہنسی مذاق، تعلقات، یہ بھی کس پر مبنی ہو؟ اسلام کے بتائے ہوئے ضابطوں، طریقوں اور قاعدوں کے۔ ہمیں اس معاملے میں کسی مشرق یا مغرب کو فالو نہیں کرنا، کیونکہ ہمارے اپنے پاس بہت کچھ ہے جو الہامی تعلیمات پر مبنی ہے۔ دنیا کی جتنی اقوام ہیں انہوں نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو سلیقے یا ادب یا آداب بنائے ہیں وہ کس پر مبنی ہے؟ کیا تو لوگوں کی خواہشات پر، پسند ناپسند پر، یا ان کی عادات پر، یا ان کی ضروریات پر، یا ان کے اپنے مخصوص ایک سٹائل ہوتے ہیں یا زندگی گزارنے کا طریقہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے طریقے کس پر مبنی ہونے چاہیے؟ دین کے بتائے ہوئے آداب پر۔ دین کیا کہتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی کیا ویلیو، قیامت کے دن اس کا ہمیں کیا صلہ اور اجر ملے گا، اور یہ ہمیں کس معاملے میں کرنا اور کس معاملے میں نہیں کرنا، اور اس ادب کی لمٹ کیا ہے، حد کیا ہے، کہاں تک وہ ادب ہے اور کہاں جا کر وہ غلوب بن جاتا ہے اور کہاں جا کر وہ ادب کے دائرے سے باہر نکال دیتا ہے انسان کو۔ اسی طرح سونے جاگنے کے معاملے میں ایک جانور کب سوتا ہے، کیسے سوتا ہے، اوقات مقرر ہے لیکن آداب نہیں ان کے، وہ بیٹھے بیٹھے سو جائیں گے، وہ کچھ کھڑے کھڑے سو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح لباس کے معاملے میں ان کے ادب آداب کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ طہارت کے ادب آداب کیا ہیں؟ رفع حاجت کے ان کے آداب کیا ہیں؟ کوئی ادب آداب نہیں، کھڑے کھڑے کہیں بھی وہ اپنے ضروریات پوری کر لیتے ہیں۔ تو جو چیز انسان کو جانور سے الگ کرتی ہے اور انسان کو خوبصورت بناتی ہے وہ کیا ہے؟ ادب، سلیقہ۔ یہ انسان کی زندگی میں خوبصورتی پیدا کرتا ہے، اور اس خوبصورتی سے تعلقات خوبصورت ہوتے ہیں، معاملات خوبصورت ہوتے ہیں، رشتوں میں خوبصورتی آتی ہے۔ اور جب انسان ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہر طرف بگاڑ ہی بگاڑ، فساد ہی فساد، بدامنی، بے چینی، زندگی اجیرن، زندگی حرام، کوئی خوبصورتی نہیں رہتی زندگی میں۔ اور انسان کس سطح پر آ جاتا ہے؟ جانور ہی نہیں، جانور سے بھی نچلی سطح پر، اسفل سافلین بن جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف قرآن اور سنت کی تعلیم ہی نہیں دی، بلکہ کیا کیا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت۔ یہ جو یزکیہم کا پارٹ ہے یہ ادب سکھانے کا ہے، تمیز سکھانے کا ہے، مہذب بنانے کا ہے۔ تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ سنوارنا، وہ ان کو سنوارتا ہے، جس طرح کوئی بھی چیز سنواری جاتی، جیسے آپ اپنا گھر سنوارتے ہیں، جیسے آپ اپنی مختلف چیزوں کو سنوارتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین کارنامہ کیا ہے کہ آپ نے انسانوں کو انسان بنایا اور بہترین انسان بنایا اور بہترین طریقے سے سنوارا۔ عرب جیسی اجڑ قوم کو گفتگو کے بہترین آداب سکھائے، ایک دوسرے کے ادب اور احترام کے آداب سکھائے، پہننے اوڑھنے کے ادب آداب سکھائے، سونے جاگنے کے، طہارت کے، معاملہ کرنے کے، گفتگو کے، ایک ایک چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن پیدا کیا، خوبصورتی پیدا کی۔ اور انسانوں کو ادب سکھانا اور تمیز سکھانا آسان کام نہیں ہوتا۔ اور پھر ایسی قوم جس کے پاس کوئی ایسا کلچر ہی نہ ہو، کچھ اقوام کے تو اپنے خاص طور طریقے ہوتے ہیں، لیکن کچھ اقوام جو عام طور پر بہت تہذیب و تمدن سے دور ہوتی ہیں تو ان کے ہاں عموماً اس چیز کی اور بھی کمی ہوتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا مشکل ترین کام کیا اور پھر ایسے ادب آداب سکھائے جو صرف ظاہری، مصنوعی اور دکھاوے کے ہی نہیں تھے، بلکہ کیا تھا؟ وہ ہر جگہ تھے، وہ اپنوں کے اندر بھی تھے، وہ غیروں کے اندر بھی تھے، وہ دن کو بھی تھے، وہ رات کو بھی تھے، وہ سب کے سامنے بھی تھے، وہ انتہائی تنہائی میں بھی تھے، وہ ہر جگہ ان کے ساتھ رہے۔ تو ادب کا معنی مہذب زندگی گزارنا، مہذب طور طریقے، ایسے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرنا کہ جس سے انسان کی ذاتی زندگی بھی خوبصورت ہو اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو اس سے تکلیف نہ پہنچے، وہ دوسرے لوگوں کے لیے خوشی کا سامان ہو، دوسروں کے لیے خیر اور بھلائی کا
نمونہ ہو. پہلی حدیث عن ابی موسیٰ الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم وحامل القرآن غیر الغالی فیہ والجافی عنہ واکرام ذی السلطان المقسط. سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید ریش یعنی سفید داڑھی والے مسلمان کی، مراد ہے بوڑھا شخص، حامل قرآن کی، ایسا حامل قرآن جو قرآن کے بارے میں حد سے تجاوز نہ کرنے والا ہو اور نہ اس سے اعراض اور بے وفائی کرنے والا ہو، اور منصف بادشاہ کی عزت کرنا اللہ کی عزت کرنے کے ہم معنی ہے. عربی وضاحت دیکھیے، عربی لفظی ترجمہ. عن ابی موسیٰ الاشعری، ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، قال رسول اللہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان بے شک، من سے، اجلال عزت، اللہ اللہ یعنی اللہ کی عزت کرنا ہے. کیسے؟ اکرام عزت کرنا، بالشیبتی سفیدی والے یعنی بڑھاپے کے آثار والے، المسلم مسلم سے، وحامل القرآن اور حامل قرآن سے، غیر الغالی نہ غلوب کرنے والا، فیہ اس میں، والجافی اور بے وفائی کرنے والا، عنہ اس سے، واکرامی اور عزت کرنا، ذی السلطانی سلطان یعنی بادشاہ کی، المقسط انصاف کرنے والے. ان من اجلال اللہ، اللہ کی عزت کرنے میں سے ہے. ہم کہتے ہیں نا اللہ جل جلالہ، اللہ عز و جل، کیوں کہتے ہیں؟ عز عزیز سے، جل جلال سے، جلیل سے. ان من اجلال اللہ، اللہ کے احترام میں سے ہے، اللہ کا احترام کرنا ہے، اللہ کو عزت بخشنا ہے، اس کی قدر بلند کرنا ہے. کس طرح؟ کب؟ جب کوئی انسان عزت دے. اکرام کا لفظ جو ہے یہ کرم سے ہے. کرامت کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، کریم کا لفظ بھی اسی سے، اور کرم کہتے ہیں درگزر کرنے کو، بخشش، فیاضی. اور انگور کی بیل کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے نا. تو اکرام کا معنی بھی عزت و تکریم ہوتا ہے، محبت کے معنی میں بھی آتا ہے، کیونکہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتی ہیں. آپ کسی کو عزت دے نہیں سکتے جب تک آپ کے دل میں اس کی محبت نہ ہو اور احترام نہ ہو. تو یہ ایک چیز دوسرے سے نکلتی ہے، پورا ایک سرکل بن جاتا ہے. اکرام ذی الشیبۃ المسلم، ایسا مسلمان جس کی داڑھی سفید یعنی بڑھاپا آ چکا ہو جس پر. تو اسلامی کلچر کیا ہے؟ ہر وہ شخص جو عمر میں بڑا ہو آپ سے، بڑھاپے کی حد کو پہنچ چکا ہو، خواہ وہ آپ کا رشتہ دار ہو یا نہ ہو، کوئی بھی ہو، وہ عزت کے لائق، قابل احترام. ہر بوڑھا شخص قابل احترام ہے، اور اس کا یہ احترام اس کی کسی کوالٹی یا کسی خوبی یا کسی خاص چیز کی وجہ سے نہیں ہوگا. صرف اور صرف کس وجہ سے؟ بس ایک چیز کافی ہے اس کے احترام کے لیے کہ وہ عمر میں بڑا ہو گیا، باقی سب سے اب وہ قابل احترام ہو گیا. بزرگوں کی عزت یہ ہمارے دین کی پہچان ہے، یہ اسلامی کلچر ہے. ہر دین کی ایک پہچان ہوتی ہے، ہر قوم کی ایک پہچان ہوتی ہے. تو مسلمانوں کی پہچان کیا ہے کہ وہ اپنے بوڑھوں کی، بڑوں کی عزت کرتے ہیں، ان کو احترام دیتے ہیں. بزرگوں کا کیا کرتے ہیں؟ ادب. یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، بزرگوں کا ادب کرو. کوئی بھی ہو، اگر تم کسی بزرگ کا ادب کرتے ہو تو گویا تم اللہ کو عزت دیتے، واقعی پر حقیقی معنوں میں اللہ عز و جل کہتے ہو یا جل جلالہ کہتے ہو. لیکن اگر تمہارا معاملہ کسی بزرگ کے ساتھ عزت و احترام کا نہیں تو بھلا جتنی مرضی بہترین لہجے اور مخارج کے ساتھ تم اللہ کا نام لو، بات نہیں بنے گی. بات کہاں بنے گی، کیسے بنے گی؟ جب تم کچھ کر کے دکھاؤ گے. اب دیکھیے کہ ہماری روزمرہ زندگی میں کتنے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، کچھ رشتہ دار ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتے، کہ جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں.
اب جب بڑھاپے کی عمر کو کوئی پہنچ جاتا ہے تو وہ جسمانی طور پہ بھی کمزور ہو جاتا ہے، بعض اوقات عقلی طور پہ کمزور ہو جاتا ہے، جذباتی طور پر ویک ہو جاتا ہے، ایموشنلی ویک ہوتا ہے، بہت سی کمزوریاں اس کو لاحق ہو جاتی ہیں. ایسے میں اس کو ایک آدھ کی نہیں، پوری سوسائٹی کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، مورلی اس کو یعنی مورل انکریجمنٹ چاہیے ہوتی، ایک ہیلپ چاہیے ہوتی، اور اس کو عزت دینا، اس کو اپنے پہ ترجیح دینا، اس کا احترام کرنا، اس کی بات پر توجہ دینا، یہ پوری سوسائٹی پر لازم ہو جاتا ہے کہ اگر تم مسلمان ہو، اگر تم اللہ کو ماننے والے ہو تو تمہیں یہ کرنا ہوگا. کیا سمجھ میں آئے؟ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کسی ایسی قوم کے بارے میں جس میں ہر بزرگ کی عزت، نو میٹر واٹ، ہو، ویئر، وین، کوئی بھی، گھر میں ہو، باہر ہو، اسٹریٹ میں ہو، پارک میں ہو، کسی دکان میں ہو، ایئرپورٹ پہ ہو، کہیں ہو، کسی کا بڑا ہونا ہی کافی میرٹ ہے کہ اس کی عزت کی جائے. یعنی ان کی زندگی مزریبل ہو جاتی ہے اگر ان کا اعتراف نہ کیا جائے. ان کو احترام دینا دراصل ان کا اعتراف کرنا، ان کو اہمیت دینا ہے کہ تم جب ہمارے لیے بہت کچھ کیا کرتے تھے اس وقت بھی تم ہمارے لیے بہت معزز اور محترم تھے، اور اب جب تم ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے دعاؤں کے تو اب بھی تم ہمارے لیے بہت محترم ہو. یہ چیز بزرگوں کو بھی جینے کا حوصلہ دیتی ہے اور بڑھاپا آسان ہو جاتا ہے. سوچیے اگر کسی بھی سوسائٹی کے اندر ہر جگہ بزرگوں کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہو، ان کے ساتھ عزت سے بات کی جا رہی ہو، ان کو اپنے پر اہمیت دی جا رہی ہو، ان کو احترام دیا جا رہا ہو، تو ان کی حالت کیا ہوگی؟ یعنی کتنی خوبصورت سوسائٹی ہو سکتی ہے وہ، جہاں سینئر سٹیزن مطمئن ہو، محترم ہو. خاندانی عادات اور طور طریقوں میں بھی ہوتا ہے، یعنی مختلف خاندانوں میں مختلف طرح مختلف رشتوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. کچھ گھروں میں بہت زیادہ عزت اور ادب ہوتا اور کچھ میں بالکل پرواہ نہیں کی جاتی. لیکن ہمیں پھر دیکھنا ہے کہ دین کیا کہتا ہے. ادب آداب ہمارے جو بھی ہوں، ہمارا تو سٹینڈرڈ اور معیار ہمارا دین ہے. ادب احترام میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ مثلاً آپ امیجن کریں کسی بزرگ کو، تو اس کے ادب کے لیے مثلاً آپ کو کیا کرنا ہوگا تاکہ ہم صرف ادب نہ کرتے رہے، یہ بھی پتا ہو کہ کس موقع پر کس طرح بہیو کرنا ہے. سلام میں پہل کرنا، ان کو اپنے سے پہلے بیٹھنے کی جگہ دینا، کھانا پہلے آفر کرنا. یہ کہتی ہیں کہ ان کی ایک دوست ہے، ان کی والدہ بڑی ہو گئی ہیں اور ان کو سب کچھ خود آتا ہے، لیکن وہ بار بار اپنی والدہ سے پوچھتی ہیں اچھا یہ کیسے کرتے ہیں، یہ کیسے پکاتے ہیں، یہ کیسے ہوتا ہے، صرف اہمیت دینے کے لیے، حالانکہ خود بھی پتا ہے. تو اس سے کیا ہے کہ ایک بانڈنگ ہے. اور کیا کریں؟ مثلاً مختلف امور میں ان سے مشورہ لینا، ان کی رائے لینا، ان کی بات سننا، ان کی روزمرہ زندگی کے کاموں میں ان کی مدد کر دینا، اور ان کے آگے آواز پست رکھنا، ان کے سامنے بلند آواز سے نہ بولنا. یہ بہت بڑی بات ہے. اس کا تو قرآن نے بھی حکم دیا نا کہ تم وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اگر بڑھاپے کی وجہ سے، بھول جانے کی وجہ سے کوئی بات نہ سمجھی کی بھی کر دیں، کیونکہ جو انسان بزرگ ہوتا ہے تو بعضوں کا تو بچوں جیسی باتیں کرنے لگتے، تو اس وقت ان پہ ہنسنا نہیں، مسکرانا نہیں، ان کو بے وقوف نہیں سمجھنا اور ان کا مذاق نہیں اڑانا، بلکہ ان سب چیزوں کو اس طرح لینا کہ جیسے بالکل نارمل بات ہو. مختلف کاموں میں ان کو شریک کرنا تاکہ وہ امپورٹنٹ فیل کریں. اگر ان کی وجہ سے کوئی چیز سلو ہو رہی ہے، لیٹ ہو رہی ہے، تو ان کو اس طرح کے ایکسپریشن نہ دیں کہ آپ کی وجہ سے ہمیں بہت مشکل ہے، بلکہ اس کو برداشت کریں. اور ان کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھنا، جیسے کھانے پینے میں یا اور چیزوں میں ان کے ساتھ وقت گزارنا. اگر ان کا دین کی طرف رجحان نہیں، ان کی مدد کرنا، ان کو کچھ پڑھ کے سنا دینا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا. یہ کہتی ہے کہ میں بہت انڈیپینڈنٹ بھی تھی، لیکن میری والدہ یہاں تھی تو میں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ان کو بتاتی رہتی تھی، اچھا میں گروسری کرنے جا رہی ہوں، میں کام پہ جا رہی ہوں. یعنی کیپ ان ٹچ، ان سے مختلف طرح کی باتیں شیئر کرنا. یہ سب کیا ہے؟ دراصل بظاہر ہم ایک انسان کو رسپیکٹ دے رہے ہیں یا امپورٹنس دے رہے ہیں، لیکن دراصل کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ کو. اگر اس احساس کے ساتھ دیں تو کچھ بھی مشکل نہیں رہے گا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بزرگ ہوتے ہیں، پھر بعض اوقات انسان ان کی کئی ایسی عادتیں ہو سکتی جن سے وہ تنگ ہو سکتا ہے. تو ایسے میں بھی ادب اور احترام کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، کیونکہ دین کا حصہ ہے اور
ان کی زیادتیوں کے باوجود بعض لوگ کہتے ہیں نہیں وہ بھی ہم پر بڑی زیادتی کرتے ہیں، بھلا کرتے رہیں، ان کی زیادتیوں کے باوجود خیال رکھنا دراصل کیا ہے، ان کا نہیں ہے، اللہ کا احترام کرنا ہے، اور جس کے دل میں یہ بات آ جائے اس کے لیے پھر کچھ بھی مشکل نہیں رہتا. Assalamu alaikum. I was thinking how in specifically this community, most of the professional jobs are held by the seniors, the leading lawyers, doctors, engineers, and so forth. They are seniors, and it is they who are going to be leaving behind their professional legacy to us. So if us, like the teens of today or the youth or the young adults of today, if they're not respecting them and we're not the ones hurrying to learn from them, then they won't leave behind a legacy to us. And there was this one case that I was, few years back that I was going through. And what happened in that situation was there was this gentleman, he left his senior mother in the senior home. And she was a very, very rich lady. And in the end, because he disrespected her and neglected her, she left her entire empire. And she was extremely rich. She left her entire empire to cats. She donated it to her 9 cats and so forth. So we realized that if we're neglecting the seniors who have been on earth more than us and they know more than us, if we're neglecting them, in the end, ultimately, we're causing our own loss. جزاک اللہ خیر. تو جو اصل بات سامنے آتی وہ یہ کہ جو کچھ فائدہ ان سے ہم حاصل کر سکتے ہیں ان کی زندگی کے تجربوں سے یا دوسری چیزوں سے، اس سے محروم رہ جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، ایک گیپ آ جاتا ہے. ہر شخص نئی ایک زندگی شروع کرتا ہے اور نئے تجربے شروع کرتا ہے اور پچھلے تجربوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ اپنے بچوں کو اس طرح سمجھاتی ہیں کہ بڑوں کی بات کی اہمیت کیا ہوتی ہے، کہ جیسے وہ ایک ٹاور کی مثال ہے کہ جو ٹاور کے اوپر کھڑا ہے وہ زیادہ بڑے ایریا میں دیکھ رہا ہے بنسبت اس کے جو درمیان میں ہے یا اس سے نچلے لیول پر ہے. تو جب ایک انسان کی زندگی نچلے لیول پر ہوتی ہے تو وہ اتنے ہی ایریا میں دیکھ سکتا ہے، جو تھوڑا اوپر چلا جاتا ہے اور پھر ٹاپ پہ چلا جاتا ہے تو اس کی نظر سے جس طرح چیزیں نظر آتی ہیں وہ دوسروں کی نظر سے وہ نہیں نظر آتی. بعض اوقات بچوں کو ہماری بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ کیونکہ وہ اپنے لیول پہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں جہاں وہ پہنچے ابھی، اور بڑے جو ہیں وہ اس سے اوپر سے دیکھ رہے ہیں اور وہ اپنے تجربے کی روشنی میں چیزیں سمجھا رہے ہیں. کیونکہ کوئی بھی چیز چاہے آپ ڈھیروں کتابیں پڑھ لیں، تجربے کا نعم البدل کوئی چیز نہیں ہے. بہرحال مسلمان کے لیے تو کیا ہے، ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، کسی دنیاوی لالچ کی وجہ سے نہیں کہ ہم بزرگوں کی عزت کریں تو پھر ان کے پاس جو دولت ہے یا کوئی پراپرٹی ہے وہ ہمیں مل جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے ذہن میں یہ لالچ پڑ جائے کہ ہم بڑوں کی عزت کریں تاکہ ان سے دنیاوی فائدے حاصل کر سکیں. دنیاوی فائدے تو جو آپ کی قسمت میں اللہ نے لکھے ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے، اور حقیقت یہ ہے کہ جو شخص دوسروں کو عزت دیتا ہے وہ دراصل عزت لے رہا ہوتا ہے. اس بات کا ایک تیسرا پہلو بھی، نمبر 1، آپ بڑے کو رسپیکٹ دیں تو وہ نیکی کیا لکھی جائے گی، گویا آپ نے اللہ کو رسپیکٹ دی. اور جو شخص بڑے کو عزت دیتا ہے، اللہ کو عزت دیتا ہے، کیا وہ عزت سے محروم رہ سکتا ہے؟ کیا پلٹ کے اس کی طرف عزت نہیں لوٹے گی؟ وہ دراصل خود کو عزت دے رہا ہوتا ہے. اور یہ بات تجربے سے بھی ثابت ہوتی ہے نا کہ جب آپ عزت دیتے ہیں تو عزت پاتے ہیں، اور جب آپ عزت نہیں کرتے تو لوگوں کے دل سے آپ کی عزت اور احترام بھی اٹھ جاتا ہے. عزت اور احترام حاصل کرنے کا طریقہ عزت دینا ہے. یعنی جو لوگ ماں باپ کو عزت نہیں دیتے، یا دادی دادا ہیں یا کوئی بھی رشتے میں بڑا ہے چاہے رشتے میں نہیں بھی، تو ایسا شخص خود اپنی عزت کھو دیتا ہے. کیونکہ دیکھنے والے کیا دیکھتے ہیں کہ یہ شخص کیا رویہ رکھ رہا ہے، کیا معاملہ کر رہا ہے. کیونکہ انسانی فطرت کے اندر ایک جو پہچان ہے اچھائی اور برائی کی، چاہے وہ کسی دین مذہب پر نہ ہو، لیکن اس کے اندر جو ایک پہچان ہے، اس پہچان کی وجہ سے انسان فوراً دوسرے کو جان لیتا ہے کہ اس شخص کے اندر خیر نہیں، جس کے اندر یہ تمیز نہیں. تو دوسرے کو عزت دینا دراصل خود کو عزت دینا ہے، اور پھر وہی چیزیں انسان کی زندگی میں واپس لوٹتی. اگر ایک شخص اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا تو اس کی اولاد بھی اس کی عزت نہیں کرتی. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ انسان جب دوسرے کی عزت کرتا ہے تو اگر ساتھ یہ سوچ لے کہ اللہ کی مخلوق ہے، جیسے اس زمین پر میرا حق ہے ایسے ہی اس کا حق بھی ہے، تو پھر کسی کو بھی عزت دینا مشکل نہیں رہتا. اور بڑوں کی خاص طور پر جو خدمات ہیں اور ان کی جو سیکریفائسز ہیں اور ان کی قربانیاں جو ہیں، ان کی وجہ سے عزت دینا ان کو، یہ بھی بے حد اہم ہے. یعنی دراصل
ان کو عزت دینا اس لحاظ سے بھی ہے کہ ہم ان کی کوششوں کی قدردانی کر رہے ہیں. یعنی عزت دینے میں کیا آتا ہے؟ قدردانی کرنا، قدر پہچاننا، اور یہ ایک طرح سے شکر گزاری بھی ہے. حدیث کا اگلا حصہ ہے وحامل القرآن، اور حامل قرآن. حامل کا مطلب ہے اٹھانے والا. حامل کا لفظ کس سے؟ حمل سے. حمل کا معنی اٹھانا، اور حامل اٹھانے والا. حامل القرآنی، قرآن کا اٹھانے والا. اٹھانے والے سے مراد یہاں صرف قرآن مجید کا نسخہ اٹھا لینا نہیں ہے، یا یہ کہ کوئی شخص چھپے ہوئے قرآن پاک اٹھا کے ڈبہ اپنے سر پہ جا رہا ہے تو وہ حامل قرآن ہے. اس سے مراد وہ شخص جس نے قرآن حفظ کر رکھا ہو یا قرآن کا عالم ہو، یعنی قرآن سیکھنے سکھانے والا. کیونکہ قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے انسان کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ قرآن پاک اٹھانا پڑتا ہے. اٹھانا پڑتا نا، اٹھائیں گے، کھولیں گے، پڑھیں گے، روز ساتھ لائیں گے، لے جائیں گے، تو اٹھائے پھر رہے نا. آپ سب بھی حامل قرآن ہو گئے. وہ حامل القرآن، اور قرآن کا اٹھانے والا. غیر الغالی فیہ، نہ غلوب کرنے والا. غالی، غلوب سے. غلوب کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کو اس کی حد سے بڑھا دینا، اور اس میں غلوب نہ کرنے والا. قرآن میں غلوب کرنا کیا ہے؟ مثلا 3 دن کے اندر پڑھنے کا حکم ہے کہ 3 سے کم میں مت پڑھو. اب اگر کوئی شخص ایک ہی رات میں سارا پڑھ دیتا ہے، جیسے ہمارے یہاں شبینہ ہوتا ہے، اور رات کے اول حصے سے شروع کرتے اور تیز تیز پڑھ کر اور رات کے آخر حصے میں اس کو ختم کر دیتے ہیں، اور اس کو بہت کمال کی چیز سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہ کس میں آتا ہے؟ حد سے بڑھنے میں. اس کی اجازت نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے کم میں پڑھنے کو منع کیا. تو غیر الغالی فیہ، جو اس میں غلوب نہ کرتا، کیونکہ غلوب کرنے سے کیا ہوگا؟ پھر اس کے ادب میں کمی ہو جائے گی. جب آپ حد سے زیادہ تیز پڑھیں گے یا بغیر سوچے سمجھے پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ حق نہیں دیں گے قرآن مجید کا. گویا یہ قرآن پاک کی پھر عزت کرنا نہ ہوا. اسی طرح قرآن پاک انسان یاد تو کر لے، حفظ تو کر لے، لیکن اس کو نہ سمجھے، یہ اس کے حق میں کمی کرنا ہے. والجافی عنہ، جافی کا لفظ جو ہے جفوت ان سے. جفا کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتی ہے وفا اور ایک ہوتی ہے جفا. وفا کے اپوزٹ ہے جفا. جفا کیا ہے؟ وفا کیا ہے؟ اگر وفا کا معنی آئے گا تو جفا کا خود ہی آ جائے گا. پورا پورا حق دینا. وفا کرنا ہے پورا پورا حق دینا، وعدہ وفا کرنا. تو ایک ہے وفا، اور اس کے برعکس ہے جفا. جفا ہے کسی چیز کو چھوڑ دینا، بد اخلاقی کے لیے بھی آتا ہے. اور جفا یجفو کا معنی ہوتا ہے ایک جگہ نہ ٹھہرنا، قرار نہ پکڑنا. تو جافی عنہ سے مراد کیا ہوا؟ قرآن سے روگردانی کرنے والا. حافظ تو بن گیا ہے، ترجمہ تو پڑھ لیا ہے، سمجھ لیا ہے، لیکن اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ اس کو چھوڑ دیا، پڑھنا چھوڑ دیا، سیکھنا چھوڑ دیا، سکھانا چھوڑ دیا. حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث میں، جس میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قرآن مجید پڑھنے کی اجازت مانگتے ہیں اور آپ ان کو اجازت نہیں دیتے، تو اس میں وجہ کیا بتاتے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہاری عمر لمبی ہوگی اور تم اس کو پورا نہیں کر سکو گے، پھر اپنے اس طریقے پر قائم نہیں رہ سکو گے. کیونکہ وہ ہر روز پورا پڑھ لیتے تھے، آپ نے انہیں منع کیا اور پھر مختلف ان کے سامنے آپشنز رکھی، تو بالآخر 10 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے کہا کہ 3 دن تک کی اجازت دیں. تو بات یہ ہے کہ جفا ہے کسی بھی چیز سے بے وفائی کرنا، کسی بھی چیز کو چھوڑ دینا، اور اسی میں پھر بد اخلاقی کرنا بھی آتا ہے. جافی کہتے ہیں اجڑ انسان کو، بد اخلاق کو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بد اخلاقی میں سب سے بڑی بد اخلاقی کیا ہے؟ کسی سے تعلق چھوڑ دینا، کسی سے تعلق قائم نہ رکھنا، کسی کی پرواہ نہ کرنا، بے پرواہی برتنا. تو یہاں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صاحب قرآن جو ہے وہ بھی احترام کے لائق ہے، خواہ وہ کوئی رشتہ دار ہو یا نہ ہو. اور صاحب قرآن کو عزت دینا، دراصل کس کو عزت دینا؟ قرآن کو دینا. اور پھر اس حدیث کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو عزت دینا، کیونکہ قرآن دراصل اللہ کا کلام ہے. قرآن اگر کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے تو ان برقوں کو آپ ادب دیتے ہیں یا نہیں؟ مثلا آپ دیکھیں کہ مصحف ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ کا کلام لکھا ہوا ہے. پھر آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ احترام کرتے ہیں نا اس کا. کیوں؟ اس گتے کا، اس کاغذ کا احترام کیوں ہے؟
کہ اس کے اندر اللہ کا کلام، تو جس دل میں ہو، جس انسان میں ہو اور جو قرآن کی تعلیم دے رہا ہو، اس کا احترام واجب نہیں. اور اس کا احترام کیوں کیا جائے؟ اس کے جسم کو احترام دینا نہیں، یا اس کے نام کو دینا نہیں، یا اس کی شخصیت کو احترام دینا نہیں، بلکہ دراصل کس کو احترام دینا ہے؟ اس قرآن کو دینا ہے جو اس کے دل کے اندر، یا اس کے عمل کے اندر، یا اس کی زندگی کے اندر. حافظ قرآن کو عزت دینا بھی کیوں اہم ہے؟ کہ قرآن اس کے دل کے اندر. اگر آپ کاغذ کا احترام کرتے ہیں کہ قرآن اس کے اندر ہے، تو کیا انسان کا احترام نہیں ہوگا؟ جبکہ انسان تو ویسے ہی محترم ہے، چاہے اس کے اندر قرآن ہو یا نہ ہو، وہ ویسے ہی محترم ہے. ہر انسانی جان محترم ہے، ہر انسان محترم. اور احترام کا درجہ بڑھتا جاتا ہے علم کے بڑھنے کے ساتھ. لیکن پھر وہی حامل قرآن جو قرآن پڑھ کر بھلا نہ دے، صرف نام کا ٹھپا نہ لگ جائے کہ ہاں جی یہ فلاں حافظ ہو گیا یا فلاں عالم ہے، بلکہ اس کا تعلق قرآن سے باقی رہے، وہ اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ منسلک رکھے. کیا سمجھ میں آئی؟ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اصل عزت قرآن کی ہے نہ کہ اس کاغذ کی جو کہ جس پر لکھا ہے. نہیں، کاغذ بھی محترم ہو گیا کیونکہ اس پر قرآن لکھا ہوا ہے. اس سلسلے میں کئی کتابیں ملتی ہیں، یعنی عالم یا حافظ یا قرآن کا یا دین کا، یعنی صرف قرآن ہی نہیں بلکہ دین کا علم دینے والا شخص جو ہے اس کا احترام کیوں لازم ہے، اور اس میں استاد کا ادب اور احترام. میں چاہوں گی کہ آپ پڑھیں، کیونکہ اگر میں نے پڑھا تو شاید یہ تاثر ملے کہ مجھے اپنی عزت کرانا ہے، تو بہتر ہے کہ آپ پڑھ کر سنائیں تاکہ آپ ہی کی بات ہو. اساتذہ کا ادب. طالب علم کو چاہیے کہ اساتذہ کا ادب و احترام اپنے اوپر لازم سمجھے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرو اور علم کے لیے متانت اور وقار پیدا کرو. جس سے تعلیم حاصل کرو اس سے خاکساری برتو. کیا مطلب؟ ادب اور احترام میں پہلی چیز کیا ہے؟ عاجزی، تواضع. ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ بوڑھے مسلمان اور عالم، حافظ قرآن، بادشاہ عادل اور استاد کی عزت کرنا تعظیم خداوندی میں داخل ہے. یہ اسی حدیث کا ایک اور ورژن، یہ جو حدیث آپ پڑھ رہے ہیں نا اسی کو کوٹ کیا. جی. ابن وہب کہا کرتے تھے، امام مالک کے ادب سے مجھے جو کچھ ملا علم سے اتنا نہیں ملا. اس کا کیا مطلب ہے؟ علم تو آپ کو کسی کتاب سے بھی مل جائے گا، لیکن استاد کے پاس آپ صرف علم نہیں لیتے بلکہ ادب بھی سیکھتے ہیں. استاد تہذیب سکھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے اور تزکیہ بھی کرتا ہے. اور بسا اوقات استاد کے علم سے انسان کو وہ کچھ نہیں ملتا جو ادب سے ملتا ہے. اس کے دو معنی، ایک اس کے ادب سکھانے سے اور دوسرے یہ کہ اس کا ادب کرنے سے. کیونکہ قدرتی طور پر جو طالب علم ادب کرنے والا ہوتا ہے استاد کا دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور جب استاد کا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے تو وہ اسے دوسروں کی نسبت اور زیادہ دیتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے بچوں میں سے وہ بچہ جو ماں باپ کا ادب زیادہ کرتا ہے تو ماں باپ کا دل قدرتی طور پر اس کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کی طرف جھکتا ہے، اس کے لیے دعائیں زیادہ نکلتی ہیں دل سے، یا اس کے لیے اس کی طرف انسان کی رغبت زیادہ ہوتی ہے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال ہے. شعبہ فرماتے ہیں، جس سے ایک بھی حدیث میں نے سنی اسی کا میں غلام ہوں. استاد کے سامنے زیادہ بولنے کے بجائے اس کی بات کو توجہ سے سنیں. اس کے سامنے زیادہ بولنا بے ادبی ہے. کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ادب کے ساتھ دریافت کر لے، یعنی پوچھ لیں. ادب کا یہ مطلب بھی نہیں کہ انسان گم سم اور گنگا بن کے بیٹھ جائے اور ضروری بات بھی نہ پوچھے. جو سمجھ نہ آئے وہ پوچھنا بھی ادب ہی کا حصہ ہے، بجائے اس کے کہ انسان کچھ نہ سیکھ کے اٹھے اور کہے کہ جی میں تو بہت ادب کرتا ہوں. یہ بھی بے ادبی ہے. جی. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صاحبزادے کو نصیحت کی، استاد کی صحبت میں خود بولنے سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کرنا. کیا مطلب؟ یعنی جہاں پر استاد ہو وہاں پر زائد ضرورت نہ بولا جائے. کیوں؟ کیونکہ انسان استاد کے نقطہ نظر کو جاننے سے محروم رہ جائے گا جو کہ علم اور تجربے پر مبنی ہوگا. جی آگے چلیے. حضرت عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ میں لگاتار 2 برس تک ارادہ کرتا رہا کہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث کے بارے میں سوال کروں گا، مگر ادب اور روب کی وجہ سے ہمت نہ پڑتی تھی. ایک مرتبہ حج کے موقع پر مر الزہران میں
جب وہ قضائے حاجت سے فارغ ہو کر واپس ہونے لگے تو میں نے دل کڑا کر کے عرض کیا، امیر المومنین، ایک حدیث کے متعلق 2 برس سے سوال کرنا چاہتا ہوں، مگر آپ کا رعب بولنے نہیں دیتا۔ فرمایا، یہ نہ کیا کرو، جب کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لیا کرو، علم ہوگا تو بتا دوں گا، ورنہ کہہ دوں گا کہ میں نہیں جانتا، کسی اور سے پوچھ لو۔ اسی طرح سعید ابن مسیب نے فرمایا کہ میں نے سعید ابن مالک رحمۃ اللہ سے کہا، آپ سے کچھ دریافت کرنا ہے مگر ہیبت کی وجہ سے زبان نہیں کھلتی۔ فرمایا، بھائی مجھ سے ہرگز مرعوب نہ ہو، جو کچھ پوچھنا ہو بے کھٹکے پوچھ لیا کرو۔ عرض کیا، پوچھنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں تشریف لے جاتے وقت حضرت علی سے کیا فرمایا تھا؟ جواب دیا، یہ فرمایا تھا، اے علی، تم کیا پسند نہیں کرتے کہ مجھ سے تمہاری وہی نسبت ہو جو موسیٰ علیہ السلام سے ان کے بھائی ہارون کو تھی؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو آنر بخشا، عزت بخشی، کہ جس طرح حضرت موسیٰ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے محبت رکھتے تھے اور ان کو اپنے لیے دعا مانگ کے یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ایک طرح سے خاص کیا، تو اسی طرح تم بھی میرے لیے کیا ہو، بہت اہم ہو۔ نبوت تو نہیں مل سکتی تھی آپ کے بعد کسی اور کو، لیکن وہ جو قربت کی جو نسبت ہے یا ایک تعلق کا جو اظہار ہے وہ یہاں سے پتہ چلتا ہے۔ امام احمد بن حنبل ادب کی وجہ سے اپنے استاد کا نام نہ لیتے تھے بلکہ ان کا ذکر ان کی کنیت کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بار کسی نے پوچھا کہ آپ کے دل میں کوئی خواہش ہے؟ فرمایا، خواہش یہ ہے کہ میرے استاد علی بن مدینی حیات ہوتے اور میں جا کر ان کی صحبت اختیار کرتا۔ امام ربیع فرماتے ہیں کہ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام بخاری کہہ رہے ہیں۔ یعنی کسی عام شخص کا یہ کہنا کہ میں فلاں کے پاس جا کے کچھ سیکھوں، وہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے، لیکن ایک امام کا یہ کہنا کہ میں جاؤں، یہ ایک بہت بڑا آنر ہے۔ امام ربیع فرماتے ہیں کہ اپنے استاد امام شافعی کی نظر کے سامنے مجھ کو کبھی پانی پینے کی جرات نہ ہوئی۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ امام مالک کے سامنے میں ورق بھی آہستہ الٹتا تھا کہ اس کی آواز ان کو سنائی نہ دے۔ امام ابو یوسف نے فرمایا، انسان پر اپنے استاد کی مدارات واجب ہے۔ مدارات کیا ہوتا ہے؟ خاطر مدارات، وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ لفظ اگر سمجھ آئے گا تو آپ کو پھر وہ ایٹیکیٹ سمجھ آئیں گے کہ مدارات کیا ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں خاطر مدارات صرف کھلانے پلانے کا نام ہے، صرف کھلانا پلانا خاطر مدارات نہیں ہوتی، اس میں اور کیا شامل ہوتا ہے؟ ضروریات فراہم کرنا، یعنی کوئی بھی چیز ہو تو اپنے سے آگے رکھنا، یا مثلا دروازہ کھول دینا، جوتے لا کے رکھ دینا، یہ مدارت میں آتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں، کوئی چیز ضرورت ہے، اگر مثلا استاد دیکھ رہا ہے دائیں بائیں تو اشاروں سمجھنا کہ یہاں دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہاں سے کچھ چاہیے، تو یہ چیزیں مدارت میں آتی۔ جیسے ایک مہمان کی خاطر مدارت آپ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ وہ سلوک تو نہیں کرتے جو گھر میں اپنے بچے کے ساتھ کرتے ہیں، ایسا تو نہیں ہوتا نا، تو اس کو ذہن میں رکھ کے مدارت کا معنی سوچیے۔ جی، اس کی تندی سختی کو برداشت کرے۔ استاد کوئی اچھی بات بتائے یا کسی بری بات پر تنبیہ کرے تو اس کی شکر گزاری ضروری ہے۔ جب وہ کوئی نکتہ بتائے تو تمہیں اگر وہ پہلے سے معلوم ہو، جب بھی یہ ظاہر نہ کرو کہ مجھے پہلے سے معلوم ہے۔ ٹھیک ہے، اتنا ہی کافی۔ اصل میں یہ اس لیے میں چاہ رہی تھی کہ تھوڑا سا پڑھ کے سنا دیا جائے تاکہ یہ پتہ چلے کہ ادب میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ چلیے آگے چلیں۔ وَإِكْرَامِ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ، اور منصف بادشاہ کی عزت کرنا اللہ کی عزت کرنے کے ہم معنی ہے۔ عزت تو ہر ایک کی کرنی چاہیے، لیکن خصوصی طور پر عزت کے حامل لوگ وہ ہیں جو اسلام کی حالت میں بڑی عمر کو پہنچے، جو صاحب قرآن ہوں اور قرآن کے بارے میں اعتدال سے کام لینے والے ہوں۔ اس کے علاوہ اس بادشاہ کی عزت، اس حکمران کی عزت جو انصاف کرنے والا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ انصاف کرنا اللہ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ مقسطین سے محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ محبت رکھتا ہو اس کی عزت کرنا بھی اللہ کو پسند ہے۔ اور اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسا شخص جس کے پاس اتھارٹی ہو، اقتدار ہو، قوت اور غلبہ ہو، اور اس قوت کے باوجود وہ لوگوں کے درمیان انصاف کرنے والا ہو، ایسا شخص قابل عزت ہے۔ لوگوں کے درمیان ان کے جھگڑوں میں، ان کی مشکلات میں انصاف کرنا آسان کام نہیں، صرف وہی کر سکتا ہے جسے اللہ کی خاص تائید حاصل ہو، اور ایسی مثالیں تاریخ میں بہت کم ملتی ہیں۔ اس معاملے میں خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے
کہ وہ کس قدر انصاف پسند تھے. انہوں نے کبھی انصاف کے معاملے میں اپنی ذات کے ساتھ بھی رعایت نہیں کی، نہ کبھی اپنی اولاد کے ساتھ، نہ دوستوں کے ساتھ، نہ کسی بڑے کے ساتھ اور نہ چھوٹے کے ساتھ. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصاف قائم کرنے میں اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کی. آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے اندر بلکہ غیر مسلمز کے اندر بھی عدل و انصاف کے علمبردار اور ایک علامت کے طور پہ پہچانے جاتے ہیں. حضرت عمر جیسی اور مثالیں بھی تاریخ میں موجود ہیں، لیکن یہاں پر جس بات کی تلقین کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایسا شخص جو ہمارے اوپر حکمران مقرر کیا گیا ہو، اگر وہ عدل و انصاف سے کام لیتا ہو تو اس کی عزت کرنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. اور یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے اکرام، اکرام کا لفظ کرم سے ہے، کاف را میم، اور کرم کا معنی ہوتا ہے درگزر کرنا، بخشش، فیاضی. اسی سے لفظ کرامت بھی ہے. محبت و تکریم کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، کسی کو عزیز و نفیس اور قریب رکھنا. تو اس سے مراد کیا ہوگی کہ ایسے بادشاہ کی عزت بھی کی جائے، اس سے محبت بھی کی جائے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. اور اگر وہ عدل و انصاف کرتا ہو اور اس سے کچھ غلطیاں ہو جائیں یا کچھ ایسے فیصلے بھی ہو جائیں جو پسند نہ آئے تو اس کے باوجود اس سے درگزر بھی کیا جائے. اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.